تو میں نے کہا نا ایسے لوگوں کے لیے پھر ہاتھ اٹھیں گے، اور بڑے بڑے لوگوں نے پھر یہی کیا جب یہ ظلم و جبر کے سلسلے اپنی حدیں توڑ گئے نا، اور ہمارے بس سے باہر ہو گئی بات، تو پھر بڑے بڑے اماموں نے اور بزرگوں نے پھر ہاتھ اٹھائے، اور اللہ نے پھر دکھایا اس کا اثر۔ حجاج بن یوسف نے بہت مارا لوگوں کو، تاریخ کا بڑا ظالم شخص تھا وہ، اور آج تک اس پہ لعنت پڑ رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، مگر کسی غیر مسلم پہ بھی اتنی پھٹکار نہیں ڈالی جاتی جتنی اس پہ ڈالی جاتی ہے، بے قصوروں کو جو اس نے مارا۔ ظالم کا جو معاملہ ہے نا وہ ایکسپوز بہت ہوتا ہے، کافر سے بھی زیادہ۔ جی ہاں، ظالم پہ پھٹکار بہت برستی ہے، اللہ سزا ایسی دیتا ہے۔ یہ معاملہ کچھ ایسا ہے، ظلم اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ظلم کے ساتھ ایک مسلمان کی حکومت بھی نہیں چل سکتی۔ مسلمان حکومت کرے، ظلم کرے، نہیں چلے گی، لیکن کفر کے ساتھ ایک کافر کی حکومت چل جائے گی۔ ایک کافر کفر کر رہا ہے، کافر ہے، حکومت کرتا ہے، اس کی حکومت چل سکتی ہے اور چلتی ہے، مگر ظالم جو ہے چاہے کلمہ پڑھے، مسلمان کہلائے، اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ لمبا وقت نہیں دیتا، اس کی رسی کھینچ لیتا ہے پھر۔ اس لیے ان لوگوں کی رسیاں جلدی جلدی کھنچتی ہیں، ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، خلق خدا کو تنگ کرتے ہیں، کبھی کھلے عام کبھی چھپ کے۔ تو وہ حجاج بن یوسف نے جب حضرت سعید بن جبیر کا قتل کیا، اللہ اللہ، سعید بن جبیر کتنے بڑے ولی کامل تھے، تابعین کے سردار، بہت بڑے امام اور اپنے وقت کے بزرگ، کتنے ہی صحابہ کرام کی بارگاہوں میں حاضر ہونے والے، حضرت سعید بن جبیر، اور بزرگ آدمی سفید ریش جس کی ہڈیاں بھی بوڑھی ہو چکی، اس کو پکڑوا کے سامنے کھڑا کر کے پھر اس نے ان کا محاسبہ کیا، اور وہ بڑے اہل حق تھے، بڑے نڈر لوگ تھے، اس نے سوالات کیے، انہوں نے کھڑے کھڑے جواب دے دیے سب، اور اس نے خود مجبور کیا ان کو۔ اچھا، ان کا حال یہ تھا کہ راستے میں جو سپاہی انہیں پکڑ کے لا رہے تھے، ان کی نمازیں دیکھ کر، ان کی عبادت دیکھ کر، روزے کی حالت دیکھ کر ان کو خوف ہوا، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ کہیں اللہ کا عذاب ہم پہ نہ اتر جائے، ہم کس آدمی کو لے کے جا رہے ہیں پکڑ کے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سپاہیوں کے دل میں خوف آ گیا، کیونکہ ان سپاہیوں کو بھی الگ الگ اللہ کے کٹھیرے میں جانا ہے۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو دنیا کا بادشاہ ہے، اللہ کے رب العزت جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے آگے ہم کیا جواب دیں گے؟ اس معصوم ذات کو ہم کس طرح گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں ایک ظالم کے آگے، اور وہ یقیناً مار دے گا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، مگر کیا ہستیاں تھیں وہ، کہنے لگے کہ نہیں، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو حجاج تم سے پوچھے گا کہ تم نے اس کو کیوں چھوڑا، پھر وہ میری جگہ تمہیں مار دے گا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بدلے میں تم مارے جاؤ، تم مجھے لے کے چلو، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ لے آئے صاحب، سامنے کھڑا کیا، اور پھر اس ظالم نے جب نام پوچھا تو آپ نے نام بتایا، سعید بن جبیر۔ ایک دم غصے میں آ گیا، کہنے لگا تم سعید؟ سعید مانے سعادت مند؟ نہیں، تم شقی بن قصیر تمہارا نام ہے۔ نام بگاڑ دیا اس نے۔ آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام سعید ہی رکھا تھا، لیکن میں سعید ہوں یا شقی یہ تو میرا رب جانتا ہے، میری ماں نے تو مجھے سعید ہی کہا تھا۔ کہا میں تمہیں سخت عذاب دے کے ماروں گا، تم مجھے جانتے نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر عذاب و ثواب اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو میں اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیتا، یعنی یہ کام تو اللہ کا ہے، تو مجھے کیا مارے گا؟ اس نے کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، اپنا عقیدہ بتاؤ۔ اور اس وقت جو اختلافات پھوٹ رہے تھے وہ شخصیتوں کے بارے میں ہی تھے نا زیادہ تر۔
تو حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اپنا عقیدہ بتا دیا جو اہل سنت کا عقیدہ تھا. پھر اس نے حضرت عمر کے بارے میں پوچھا، آپ نے اپنا عقیدہ بتا دیا. پھر اس نے حضرت عثمان کے بارے میں پوچھا، آپ نے اپنا عقیدہ بتا دیا جو اہل سنت کا عقیدہ تھا. پھر حضرت علی کے بارے میں پوچھا، آپ نے بتا دیا رضی اللہ عنہم اجمعین. یہاں تک تو وہ متفق تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ بعد کے حکمرانوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں اور کچھ لوگوں نے برے کام کیے ہیں. اب یہ بنو امیہ تھے اور یہ بنو امیہ کا پالا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ کچھ نے اچھے کام کیے، کچھ نے برے کام کیے. جنہوں نے اچھے کیے تو وہ ان کے لیے اچھا ہوگا، اور جنہوں نے برا کیا ہے وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. دیکھ لیا ہوگا انہوں نے. کہا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے بتائیے آپ. وہ پکڑنا ہی چاہتا تھا، مارنا ہی چاہتا تھا. اس نے کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے. اب دیکھیے یہ ایسا موقع ہے کہ دین اجازت دیتا ہے ایک مظلوم کو. جس طرح یہ اجازت دی ہے نا، اسی طرح اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ کوئی مظلوم کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے. دین میں بڑی نرمی ہے. اللہ کو معلوم ہے میرے بندے سب برابر نہیں ہیں، سب کے دل و جگر ایک جیسے نہیں ہیں، سب گردنیں نہیں کٹوا سکتے. اللہ نے خود پیدا کیے ہیں، کچھ کے اندر ہمت کم رکھی ہے، کچھ میں زیادہ رکھی ہے. یہ طبعی معاملہ ہوتا ہے. اس کو آپ کسی میکینزم کے ذریعے سے یکساں نہیں کر سکتے. اس کی کوئی ڈیوائس نہیں لگا سکتے، اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ نے رعایت دی. جھوٹ بولتے آدمی جان بچا لے. حتیٰ کہ کوئی ظالم گردن پہ چڑھ کے کفر بھی بلوائے تو کفر زبان سے بول دے، دل میں ایمان رکھے. اس کی بھی اجازت ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن میں. اب حضرت سعید مگر دوسری قسم کے لوگوں میں سے تھے. عظیمت والے لوگ جن کو کہتے ہیں نا، ان کا قلب و جگر کچھ اور، کسی اور مٹی سے بنا تھا. وہ اسٹیل والے لوگ تھے، ہم جیسے کمزور لوگوں میں سے نہیں تھے. انہوں نے فرمایا کہ حجاج اگر میں نے تیرے بارے میں تجھے آگاہ کیا تو یہ تجھے برا لگے گا، تجھے اچھا نہیں لگے گا. اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، بیان کرو، میں تم سے سننا چاہتا ہوں. آپ نے پھر اس کا پردہ کھولا اور اس کی کتاب زندگی اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دی اور کہا کہ تم ایک ظالم انسان ہو. تم نے اللہ کے بندوں کو بہت مارا ہے، بے قصوروں کو قتل کیا ہے. تمہارے ہاتھ سے کیسے کیسے بے گناہ لوگ مارے گئے. تم نے بہت ظلم کیا. حجاج تو نے اللہ کی زمین کو ظلم سے بھر دیا ہے. آپ یہ بات بولتے جا رہے تھے اور اس کے نتنے چڑھتے جا رہے تھے. آنکھوں سے اس کے جیسے آگ برس رہی ہے اور وہ بالکل جیسے بپھرے ہوئے شیر کی طرح ہو گیا. آپ بس بولتے چلے گئے. جب آپ خاموش ہوئے تب اس کی حالت غیر تھی. وہ بالکل بپھرا ہوا تھا اور آپ کے اوپر شدید غصہ کھائے ہوا تھا. اس نے فوراً جلادوں کو حکم دیا، پکڑ لو اس کو، گرا دو، میری آنکھوں کے سامنے مارو، اس کا گلا کاٹو، جیسے بکرے کو ذبح کرتے ہو جانور کو اس طرح سے ذبح کرو. چنانچہ ان کو گرا دیا. اللہ اکبر. تو جب ان کو گرایا گیا تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا. تو انہوں نے وہ آیت پڑھی جس میں قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے حبیب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو. اس کو اس پر غصہ آیا، اسے یہ اچھا نہیں لگا. اس نے کہا ان کا منہ پھیر دو، قبلے سے ہٹاؤ اس کا منہ. چنانچہ دوسری طرف کر دیا. آپ نے پھر ایک آیت پڑھی اور کہا اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں بھی رخ کرو ہر طرف اللہ کا جلوہ موجود ہے. دیکھیں ہوش و آواز کیسے سلامت ہیں اس موقع پہ، اور انہیں خوف نہیں ہے. اور کس طرح دلیری کے ساتھ قرآن یاد آتا جا رہا ہے. حالانکہ انسان سب بھول جاتا ہے جب موت سامنے ہوتی ہے. تو اب جب یہ پڑھا انہوں نے تو اس کو پھر یہ بھی برا لگا. پھر اس نے غصے میں جلال کی حالت میں ایک دوسرا حکم دیا اور کہا ان کو مٹی میں رگڑ دو، اس کا منہ مٹی کے اندر رگڑ دو، منہ مٹی کی طرف کر. پھر آپ نے وہ آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ارے اسی سے تو ہم پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں واپس چلے جائیں گے.
بس یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد ان کا گلا کاٹ دیا گیا، اور اتنا خون نکلا کہ آج تک جتنے لوگ اس نے ذبح کروائے تھے کسی کا اتنا خون نہیں نکلا جتنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا نکلا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو بھی قتل ہوتا ہے نا وہ ایک خوف کی حالت میں قتل ہوتا ہے، اور جب آدمی پہ خوف چھا جاتا ہے یا کسی بھی جاندار پہ جب خوف چھا جاتا ہے تو اس کا خون خشک ہو جاتا ہے، بہت تیزی سے خشک ہوتا ہے، جس کا انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ سعید بن جبیر پہ کوئی خوف نہیں تھا تو خون خشک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا، لہذا جتنا خون تھا وہ سب باہر آیا، بہت خون بہا۔ اسی لیے دیکھیے یہاں ایک مسئلہ اور سمجھاتا چلوں ساتھ، جانور قربانی کا ہے اس کو بھی خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا بھی خون خشک ہو، اس لیے اس کو ذرا اس طرح کریں کہ وہ خوف زدہ نہ ہو اور تھکا ماندہ نہ ہو، ریلیکس حالت میں رکھ کے پھر اسے ذبح کریں تاکہ اس کا سارا خون باہر نکلے۔ بہرحال یہ ضمن ایک مسئلہ بیان کیا۔ اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف پر اللہ کی پکڑ آ گئی جناب۔ کیسے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ جو اس وقت کے ایک اور بہت بڑے تابعی بزرگ تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ سعید بن جبیر کو شہید کر دیا گیا تو اب انہوں نے ہاتھ اٹھائے ایسے، یہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ اجازت دیتا ہے جب لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے پھر اس کا انتقام طلب کرو کہ ظلم کو پھر وہی مٹاتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، اے بڑے بڑے جابروں کے سروں کو توڑ دینے والے اور فرعونوں کو غرق کر دینے والے، اے ذات، اے کائنات کے بادشاہ، تب اس کو حجاج بن یوسف کو تو اپنے انتقام کا نشانہ بنا، سعید بن جبیر کا بدلہ لے۔ یہ بددعا یہاں سے جو گئی عرش الہی ہل گیا ہوگا، اسی وقت اللہ کی گرفت پکڑ آ گئی اور حجاج بن یوسف سیدھا بیڈ پر، پیٹ میں شدید درد اٹھا اور کچھ دنوں تک تڑپتا رہا۔ سارے طبیب حکیم تھک گئے علاج کر کر کے، کچھ سمجھ نہیں آیا کیا بیماری ہے، اور پھر اس کے بعد تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اور جب رات کو سوتا تھا مرنے سے پہلے تو سوتے سوتے چیخ مار کے اٹھتا اور کہتا میں نے سعید بن جبیر کو کیوں مارا، میں نے سعید بن جبیر کو کیوں مار دیا، چیختا رہتا اور روتا رہتا تھا۔ 3-4 دن کے بعد مر گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے ہر قتل کے بدلے میں ایک دفعہ قتل کیا جاتا ہے، یہ ہے قتل کا انجام، جو قتل کرنے والا ہے اس کی سزا یہ ہے، ہر قتل کے بدلے میں ایک دفعہ قتل کیا جاتا ہے، لیکن سعید بن جبیر کے بدلے میں مجھے 70 مرتبہ قتل کیا جاتا ہے۔ اور وہ جو 3-4 دن میں بستر پہ پڑا رہا، سسکتا رہا، جب بھی آنکھ لگی سعید بن جبیر میرے سامنے آ گئے اور کھڑے ہو کے مجھ سے ایک ہی بات پوچھتے تھے، بتا تو نے مجھے کیوں مارا ہے، مجھے تو نے کیوں مارا؟ تو بس اس کے بعد میری آنکھ کھلتی چیختا میں نے انہیں کیوں مارا۔ یہ تھا وہ واقعہ، یہ پھر اس کی سزا اور کیا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہوگا آج تک اللہ ہی جانتا ہے۔ ظالموں کا انجام بہت اچھا نہیں ہے۔ اور دیکھو وہ مظلوم سعید بن جبیر ہیں یا جتنے بھی آج سرخ رو ہیں، آج وہ ہماری زبانوں پہ رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ علیہ ہیں، ہمارے دل ان کے یادوں سے باغ باغ ہو رہے ہیں۔ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہمارے دلوں کے جذبات ہیں کہ ان کے لیے امٹتے ہیں، ان کی محبتیں تازہ ہیں۔ مگر ظالم حجاج اقتدار میں تھا نا، طاقتور تھا، تو کیا ہوا؟ اس کی طاقت ختم ہو گیا، کچھ کام نہیں آئی۔ آج یہ بھی جو بیٹھے ہیں کرسیوں پر، ان کی کرسیاں عنقریب ایسی غائب ہوں گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ ظلم جو کر رہے ہیں نا سمجھ کر کے، تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، پہلے والے بھی غائب ہو گئے تاریخ کی آندھیوں میں، ان کا بھی یہ انجام ہونا ہے۔ اس سے پہلے اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کا ازالہ کرے، ورنہ یہ ایک سیاہ تاریخ رقم کر رہے ہیں اپنی، جو ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔